الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے، یعنی ایمان والا بھی ہے اور ثواب کی نیت ہے، دکھلاوا یا لوگوں میں اپنی واہ واہی کرنا یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو بولتے ثواب کی نیت۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا ہے، روزے کی بات ہے اس لیے میں بیان کر دوں۔ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں بار بار تھوکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اور وہ عام دنوں میں نہیں تھوکیں گے لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہیں تو بار بار تھوکنے جاتے۔ ایک مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، روزے کی حالت میں نارمل طریقے سے جو تھوک ہمارے منہ میں بنتا ہے وہ اگر آپ نیچے اتار دیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ آپ کا ٹوٹے گا۔ ہاں، بہت زیادہ تھوک اور بلغم وغیرہ منہ میں جمع کر کے پھر اس کو نگلنا وہ غلط ہے، لیکن نارملی جو تھوک آتا ہے پھر ہم اس کو واپس گلے سے نیچے اتارتے، اس سے کوئی حرج وغیرہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اور مسئلہ پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا وغیرہ کیسا ہے؟ وہ منع ہے۔ روزے کی حالت میں آپ منجن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے۔ سب سے بہتر ہے روزے کی حالت میں آپ مسواک استعمال کریں۔ کیا استعمال کریں؟ مسواک میں سنت بھی ادا ہوگی، آپ کا منہ بھی صاف ہو جائے گا، اور جس طریقے سے آپ کو منہ وغیرہ میں فریشر وغیرہ چاہیے وہ مسواک میں ساری چیزیں آپ کو میسر ہو جائے گی۔ تو یہ دو مسئلے میرے ذہن میں تھے۔ بار بار آپ نہ تھوکیں، بہت سارے لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور سائنس کے اعتبار سے بھی بغیر ضرورت کے تھوکنا شریر کی انرجی کو ختم کرتا ہے۔ اسلام نے جو چیزیں منع کی اس میں کچھ نہ کچھ راز ہے۔ روزے کی حالت میں آپ کو تھوکنا نہیں ہے، ایسے بھی آپ صبح سے شام تک آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کی باڈی میں تھوڑا بہت تو فرق آئے گا۔ ابھی ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کی تھی، وہ میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ گرمی ہے تو پیاس زیادہ لگے گی اور ٹھنڈی ہے تو بھوک زیادہ لگے گی، تو بزرگ نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا جو ہماری اور آپ کے لیے بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا، اس کا تعلق موسم سے نہیں ہے، موسم سے بالکل نہیں۔ گرمی ہوگی تو آپ کو پیاس لگے گی، ایسا نہیں ہے، ٹھنڈی ہوگی تو آپ کو روزے کی حالت میں بھوک لگے گی، ایسا نہیں۔ وہ بزرگ نے بہت اچھی بات کی، جیسے آپ کے اعمال، اگر آپ گنہگار ہیں نا تو آپ کو پیاس بھی لگے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ کیا بہت سارے بزرگان دن ایسے نہیں گزرے کہ جو صرف سال بھر میں جو دن منع ہے روزے رکھنے کے لیے، عام طور پہ 5 دن منع ہے، 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک عید الفطر کو، اور 3 دن جو بقرعید کے ہوتے 10 11 12 اور 13، یہ 4 دن بقرعید والے اور 1 دن عید الفطر کا، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو بھی اس کا روزہ نہیں مانا جاتا، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ لیکن بہت سارے بزرگان دن ایسے بھی گزرے کہ جو لگاتار روزے رکھتے ہیں، برابر، جن کو صائم الدہر کہا جاتا ہے، برابر، لیکن ان کی طبیعت وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے
بولنے کے لیے ٹھیک ہے کہ بھئی گرمی ہے تو پیاس لگے گی، یہ لگے گی، لیکن آپ ایک بات بتاؤ، جو میرا تجربہ ہے ابھی یہ جو روزے ہمارے گزر رہے، کہ آپ کو کوئی چیز محسوس ہوتی ہے؟ ذرا برابر نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے اس کا تعلق گرمی اور ٹھنڈی سے بالکل نہیں ہے۔ میں بھی آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اگر گرمی ہوگی تو پیاس کی شدت ہوگی اور ٹھنڈی ہوگی تو بھوک لگے گی، میں بھی۔ لیکن ایک بزرگ کا بیان میں نے سنا تو مجھے ان کی یہ بات تسلی بخش لگی کہ یہ تمہارے پیاس لگنا، بھوک لگنا، یہ اس کا تعلق موسم سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمہارے اعمال سے۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کسی چیز کا تم کو احساس، اور اگر اعمال برے ہیں تو تمہیں ہر چیز کا احساس ہوگا۔ یہ روزے کی حالت میں جو بار بار ہم تھوکتے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان کو ہم نے اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ہمارے بندوں کو اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی وہ طاقت رکھتے۔ ان کی طاقت اور ان کی لمٹ سے زیادہ اسلام نے کسی قانون کو کسی بندے کے اوپر تھوپا نہیں ہے۔ تو یہ تھوک وغیرہ بار بار آپ کو تھوکنے کی ضرورت، نارملی جو آپ کو تھوک آتا ہے آپ اس کو نکل جائیں گے، وہ اس سے کوئی ایک مسئلہ اور بھی لوگ پوچھتے ہیں کبھی بلغم آتا ہے وہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ وغیرہ۔ ہاں لیکن بہت زیادہ جمع کرنا وہ تو ایسے بھی آپ کی طبیعت کے بھی خلاف ہے، تو شریعت کے خلاف۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت زیادہ تھوک بلغم منہ میں جمع کر کے اس کو واپس ریٹرن کرنا سائنٹسٹ کے اعتبار سے آپ کے جسم کے لیے وہ ہانی کارک ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو جب طبیعت آپ کی جب قبول نہیں کرتی ہے تو اس کو شریعت کہاں سے قبول کرے گی؟ تو یہ آپ سمجھ گئے مسئلہ۔ اور یہ منجن وغیرہ، ٹیوب وغیرہ اور دوسری جو ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں عام دنوں میں، اس کو روزے کی حالت میں آپ استعمال نہیں۔ صبح سحری کے وقت سحری کھا کر کے آپ استعمال کر لو، فلا حرج علیہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے رات کو سونے سے پہلے آپ کر لو، فلا حرج علیہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں اس کو آپ کو کرنا، کیونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، کسی میں ہلکا پن، تیکھا پن ہوتا ہے، کسی میں الگ ٹائپ کا وکس ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ ہمارے منہ میں جیسے ہی جاتا ہے تو وہ ہمارے تھوک اور پانی جب ملتا ہے تو جو دونوں مواد جب جمع ہوتا ہے اور وہ جو ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ معاملہ آتا ہے تو اس سے جو ہمارا منہ کا پانی ہوتا ہے بڑا رقیق ہو جاتا ہے، پتلا، اور پتلا ہونے کے بعد اس کے چانسز یہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے گلے میں اتر جائے۔ تو اگر وہ آپ کے گلے کے نیچے سے اتر جائے گا مٹھاس والا پانی یا کسی اور ٹیسٹ والا پانی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ منع ہے۔ اب اس میں پھر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں دھیان رکھوں گا، آپ کو یہ مسئلہ، کیونکہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے میں آپ کو اینڈواس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولو گے کہ مفتی صاحب اگر میں دھیان سے کروں تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، میں خلاصہ آپ کو اینڈواس میں کر رہا ہوں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں، گزشتہ سال ایک زکوٰۃ کا بیان کیا میں نے کہ بھئی زکوٰۃ آپ کے اوپر، اگر آپ صاحب نصاب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا دونوں تھوڑا تھوڑا ہے اور دونوں مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتا ہے، اور آج کے حساب سے 38,500 یعنی 48,500، یوں کہہ سکتے یا یوں کہہ سکتے 48,500 روپے آج کے دور میں اگر ہو جاتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہے۔ کیا ہے آپ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سبحان اللہ ہاں تو بولو، سمجھ میں آئی بات؟ آج کے حساب سے جس کے، پھر آپ یہ مت کہنا کہ ہم کو کوئی بتاتا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرے لیے تو گواہ ہے حافظ مبارک کا یوٹیوب، میں تو بول دوں گا کہ میں تو بتاتا ہوں۔ پھر آپ ایسا مطلب ہمارے اوپر مت تھوپ دینا کہ مولوی لوگ کچھ بتاتے نہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ میں میں ہاں تو ملاؤ اب تو میں بھی سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہو۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 48,500 روپے قیمت ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی ہے تو آپ کون ہیں؟ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ، یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ آگے سنو۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ ایک آپ کے پاس نابالغ اولاد ہے۔ کون سی اولاد ہے؟ نابالغ اولاد۔
وہ اولاد کے لیے اگر آپ نے کچھ سونا کر دیا ہے نا اور وہ نابالغ ہے تو اس کی زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے. ابھی اس سے آگے آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. پھر کبھی بیان رہا، وقت رہا تو ہی اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ مسئلہ میں نے ایک صاحب کو بتایا، پھر ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، تو میں نے کہا آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا. پر انہوں نے ایک بیان میں یہ سن لیا تھا کہ اگر نابالغ اولاد کو ہم نے مالک بنا دیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ. تو انہوں نے دوسرے دن آ کے میرے کو پوچھا اچھا میں ایک کام کروں تو؟ میں نے کہا بولو. میں یہ سب سونا میری بچی کے نام پہ کر دوں تو؟ اب اس کا جواب میرے پاس ہوگا، آپ بتاؤ ہوگا اس کا جواب؟ میں یوں کہہ دوں گا کہ ہاں آپ کی بچی کے نام پہ کر دو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کی نیت دیکھی جاتی. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. آپ کے کاموں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. جیسی آپ کی نیت، پھر میں بھی کہہ دوں گا میں بھی میری بچی کے نام کر دیتا ہوں، وہ یوں کر دیتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا مجھے پتہ نہیں. ایسے سب اگر اپنا بچنے کے لیے وہ کریں گے، ایسا نہیں. ہماری نیت دیکھی جاتی ہے. تو یہ ہر چیز میں کچھ ہمارے اعمال ہے اور اعمال کے ساتھ ہماری نیتیں لگی ہوئی ہے برابر. تو یہ زکوٰۃ کا ایک معمولی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو معمولی طور پر سمجھا دیا ہے. باقی ویسے زکوٰۃ کے مسائل بہت سارے وسیع ہے. پھر بھی اگر آپ کو کسی کو سمجھ میں نہ آوے زکوٰۃ کا مسئلہ تو آپ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ صحیح بات آپ کو میں بتا سکوں انشاءاللہ. آگے سماعت فرمائے. سرکار علیہ السلام فرماتے جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح پڑھے گا تو اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب اللہ کا فضل و کرم دیکھو، آپ کے سارے گناہ بخشنے کا وعدہ اللہ پاک نے فرما دیا. اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کا احسان دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا پورا وجود گناہوں کے داغ دھبوں سے آلودہ ہے. روزہ ہم سب کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے اور اس طرح گناہوں سے پاک کرتا ہے کہ گناہ کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. اللہ عز و جل کا کتنا احسان ہے کہ ایک ماہ کے روزے اور تراویح اور عبادت کے سبب ہمارے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کر اپنے رب سے معافی طلب کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک کے مکمل طور پر روزے رکھنے اور نماز تراویح پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ